ابھی بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی نیکی کے اوپر, اور چھوٹی سی نیکی پہ ہمیں ابھی چھوٹی سی نیکی ہم کریں گے بعد میں. حضور اقدس یہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے اور جو پیر صاحب فرما رہے, یہ جو انداز ہے ہمارا ٹیچرز کا, میں علماء کرام کو نہیں صرف شامل کر رہا, ہمارے ٹیچرز کا, جن کے اوپر ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ کردار ذاتی اور جو تعلیم دے رہے ہیں ان میں ہمیں فاصلہ نظر آتا ہے بہت زیادہ. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ ایسا ہی ہے؟ بالکل, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس میں بے شمار واقعات ہیں. صرف ایک مختصر سا واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پیالہ دیا, ان ستروں کو پلاؤ, ان ستروں نے پیا, پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ پیو. ستروں کو پلا کر پینا, یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ. وہاں پہ کھلا کے کھایا جاتا ہے, پلا کے پیا جاتا ہے. اور آج ہمارے ہاں کیا ہے, یہ اصحاب صفا جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو پلایا. یعنی تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ اور چیزیں ہیں, یہاں پہ کچھ اور چیزیں ہیں. آج میرا اگر بس چلتا ہے تو میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ آج اگر کسی معلم کے پاس, مرشد کے پاس, یا کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ اس کے پاس اگر کچھ آتا ہے تو وہ تصور نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جناب بزرگوں کا جھوٹا پینا ہے. مریدین جو ہے وہ پیر صاحب کا جھوٹا پیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پیر صاحب بھی کبھی اس سنت کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت یہ ہے. تو قول و فعل میں تضاد ہے بلال بھائی. وہاں پہ کچھ اور ہے, یہاں پہ کچھ اور ہے. وہ شریعت کچھ اور ہے, یہ شریعت کچھ اور ہے, وہ دین کچھ اور ہے. اس لیے آج آپ دیکھیں حافظ قرآن بڑھ رہے ہیں, عالم دین بڑھ رہے ہیں, ممبر و محراب آگے جا رہا ہے. آپ ڈیجیٹل کوئی بھی میڈیا لے لیں, آپ معلمین ہیں, اساتذہ ہیں, وہ سارا کچھ بڑھنے کے باوجود بھی ہم عبادت سے لے کر اخلاقیات سے ہوتے ہوئے معاملات کے اندر, معاشرت معیشت کے اندر ہم دن بدن کیوں دلدل میں پھنسے چلے جا رہے ہیں, گرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے پاس کردار نہیں ہے. کردار ہے اصل چیز. کیوں گرتے چلے جا رہے ہیں دلدل میں؟ ابھی ہم نے وقفے میں بات کی نا کہ موٹیویشنل سپیکرز بھی اب میدان میں آئے ہوئے ہیں. علماء تو تھے ہی پہلے, مشائخ بھی تھے, آپ جتنے ہیں, اور موٹیویشنل سپیکرز نے اپنے آپ کو ریلیجس رنگ بھی دیا ہوا ہے. ریلیجس کیا, لیکن بات یہ کہ ان کی فالوئنگ تو بہت بڑی بہت زیادہ ہے. اچھا, اسی طریقے سے ہمارے کچھ مذہبی اور سیاسی لوگ ہیں, ان کی بھی بڑی فالوئنگ ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ فالوئنگ کتنی ہے یا لائفز کتنی ہے, سننے والے کتنے ہیں. سوال یہ ہے کہ معاشرے میں تبدیلی کتنی ہے. علماء اور مشائخ کی جگہ اگر موٹیویشنل کام جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں نے لے لیا ہے, لیکن اس سے بھی تو معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی نا, اس لیے کہ کردار کی کمی ہے. اچھا, ابھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہم نے کلام سنا, مولا معاف کریں. میں حضرت سے کہہ رہا تھا کہ اللہ بھی کہتا ہوگا یار میں نے تو تمہیں معاف کر دی ہے, تم اپنے آپ کو بھی معاف کرو. تم اپنے آپ کو معاف کرو, جھوٹ بولنا چھوڑ دو, خیانت کرنا چھوڑ دو, ملاوٹ کرنا چھوڑ دو, رشوت لینا چھوڑ دو, حقوق مارنا چھوڑ دو, سود لینا چھوڑ دو, سود کو جسٹیفائی کرنا چھوڑ دو. رب بھی کہتا ہوگا فرشتوں سے یار ان کو جا کے سمجھاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, میں نے اپنے اوپر رحمت فرض کی ہوئی ہے. لیکن جو یونیورسل لاز ہیں, جو اقدار ہیں پرماننٹ, کہ کوئی قوم بھی جھوٹ کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتی. 10 رمضان آپ گزار لیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ مطلب ہے کہ ملاوٹ کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتے. میں یورپ گیا تو وہاں پر جن ملکوں میں یہ اخلاقی جرائم کم ہیں وہ ترقی یافتہ ہیں, اور وہی یورپ کے ممالک ہیں جن میں اخلاقی جرائم بہت زیادہ ہے, وہ تنزلی کا شکار ہے ہماری طرح. یار اللہ سے ہر وقت یہ کہتے نا اللہ معاف کر دے. رب نے بھی کہا ہوا ہے کہ میں حقوق العباد معاف کروں گا, حقوق العباد میں نہیں معاف کروں گا. یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ آپ اگر کسی کا مال لوٹ رہے ہیں تو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ آپ مال لوٹ کے بڑا گھر بنا کے بڑی گاڑی رکھ کے اللہ سے کہیں اللہ معاف کر, اللہ معاف کر دے گا. ہرگز نہیں معاف کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس بات کا علم تو ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غیر شرعی بھی ہے, غیر مذہبی بھی ہے, وہ سارا کچھ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بحثیت قوم اور بحثیت امہ ہمیں بنیادی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا اس زندگی کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے. اگر ہمیں آخرت پہ ہو بھروسہ. قرضہ 2 منٹ میں لیتا ہوں, صرف 2 منٹ کا قرضہ. وہ یہ ہے جو تک میں بات پوری کر لوں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگ رمضان میں بڑی موٹیویشن کر رہے ہیں, مسجدیں بھری ہوئی ہیں, سب کچھ بھرا ہوا ہے. اچھا, ایک نئی میں نے فیس بک پر ایک ٹرینڈ دیکھا کہ جی ہم جو ہے نا الہاد کا اس دفعہ ہم نے جنازہ نکال دیا ہے. بتایا کہ سائنس اور علم کی بنیاد پر اسلام برحق ہے,
اور دنیا باقی جو الحاد کے راستے پر ہے، ہم نے تردید کر دی۔ بات الحاد یہ کا راستہ کیا؟ الحاد یعنی لوگ جو لامذہب ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، میں نے ہم نے ان کا راستہ روک لیا۔ ہم نے ان کا راستہ روک لیا۔ پاکستان میں اس دفعہ جو رمضان تھا نا، اچھا، اس پہ ہمارے لیکچرز نے، تقاریر نے الحاد کا راستہ روک دیا۔ اللہ کے بندو، گزشتہ 400 سال سے تو یہی کام تم کر رہے ہو۔ ہاں، ترقی وہ کرتے ہیں، سائنس میں آگے وہ بڑھتے ہیں، ایجادات وہ کرتے ہیں۔ ہم میں زیادہ روشن خیال ہے وہ الحاد کا راستہ چند عقلی دلائل کی بنیاد پر روک کر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسلام کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ ڈائریکشن، کس قوم کی ڈائریکشن سیدھی کریں، اور یہ جو اصطلاحات ہیں اسلام کی، اس کو ڈیفائن کریں اور ان کو سمجھائیں کہ 50 سال ہو گئے تمہیں رمضان گزارتے ہوئے، جو رب نے کہا تھا رمضان نتائج پیدا کرتے ہیں، وہ رمضان میں تمہاری معمولات وہ نتائج پیدا کیوں نہیں کر سکی؟ کہیں نہ کہیں خرابی ہے۔